الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تفسیر کے جو اسباق، جو دروس یا جو بیانات چل رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور زمین کی خلافت کیسے دی، اس کا تذکرہ ہو چکا۔ بڑا دلچسپ واقعہ تھا یہ، جن لوگوں نے نہیں سنا وہ پھر بعد میں سن لیں۔ انٹرنیٹ، انبیاء کی تاریخ سے مطلع ہوا کریں۔ پیغمبروں کی جو تاریخ ہے نا، یہ کچھ سیٹ نہیں ہو رہا، ایک منٹ ذرا اس نہیں، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ جو ہے نا یہ الٹا لگتا ہے نا، اس سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ یہ ایسے آئے گا، ابھی صحیح ہوگا۔ پھنسانے کے لیے تو کان ہی ہے نا۔ ایک استانی نے اپنے بچے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ کیوں دیا ہے؟ وہ بچہ کھاتا نہیں تھا۔ ماں نے شکایت کی کہ یہ بچہ کھاتا نہیں ہے۔ تو استانی نے بچے کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ اللہ نے ہمیں پیٹ کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا مس ناڑا باندھنے کے لیے دیا ہے۔ اگر پیٹ نہ ہوتا تو زہربند کہاں باندھتے؟ تو یہ جو کان اللہ نے دیے نا، یہ اسپیکر، یہ مائک کو تھمانے کے لیے دیے۔ ہم الٹا لگا رہے تھے تو وہ تھم نہیں رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے خلافت دی، کیسے حکومت دی، اس کا تذکرہ پچھلے دروس میں ہو چکا۔ اب ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ داؤد علیہ السلام نے چونکہ پوری دنیا میں دین کو غالب کیا تھا، تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں بہت سارے معجزے دیے، ایسے معجزے جو ان کے شایان شان تھے۔ لوہا نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور زرہیں بناتے تھے، جنگی ٹوپیاں بناتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سینکڑوں بیٹے دیے تھے، سینکڑوں، 100 سے بھی زیادہ، بہت اولاد تھی۔ لیکن ان میں جو سب سے ہونہار بیٹے تھے وہ تھے سلیمان علیہ السلام۔ یہ میں دوبارہ الٹا کر کے لگا لوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جو ہے نا نظام بن نہیں رہا ہے۔ یہ ساری توجہ جب اس کی طرف جائے گی تو آدمی بات کیا کرے گا؟ ایسا ہی صحیح ہے، چلیں بس۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ معجزے دیے۔ ان دونوں پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو اللہ نے حکومت بھی دی اور دولت بھی دی۔ جب حکومت بھی انسان کے پاس آتی ہے اور دولت بھی آتی ہے، اور بیویاں بھی ہوں، گھر بھی بڑا ہو، خاندان بھی، تو اسے اللہ کے سوا سب چیزیں یاد رہتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو غریب ہیں اس لیے تراویح پڑھنے آ جاتے ہیں، بیان بھی سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر زیادہ پیسہ ہو جائے نا، زیادہ کا مطلب جو زیادہ، جو حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے، سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہے، پھر کوئی تراویح نہیں پڑھتا۔ سیاستدانوں میں، حکمرانوں میں دیکھ لو کتنے لوگ مسجد میں آ کے تراویح پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے، ویڈیو بنوائیں گے اور اخبار میں شائع کریں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ روزہ ہو نہ ہو افطار پارٹیوں میں شرکت کریں گے پابندی کے ساتھ۔ تو اتنی دولت کسی کے پاس آ جائے، خاندان بھی بڑا ہو، دولت بھی ہو، حکومت بھی، اور حکومت ایسی داؤد علیہ السلام کی کہ لوہا پگھلا دیا اللہ نے ہاتھ میں۔ جنگوں میں جدھر کو چاہتے لوہا ڈھال کے تلوار بنا لیتے۔
ایسی حالت میں اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی حال. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے بہت بڑی حکومت دی. بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر دین پہ چلے، اللہ کے راستے پر چلے، تمہیں بہت بڑی حکومت دوں گا. وعدہ کیا تھا اللہ نے، اور اللہ نے یہ وعدہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پورا کروایا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب بندے، حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں. حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں ناغہ نہیں کرتے تھے. انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں حکومت کے ان کاموں میں، حالانکہ یہ حکومت بھی اللہ کے لیے ہے، کہیں ان کاموں میں مشغول ہو کر میں اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں. حالانکہ دیکھو جہاد کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اگر اللہ کی عبادت سے غافل ہو بھی گئے تو اللہ سے قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے کام میں لگا ہوا تھا. لیکن اس قسم کے عذر ہمیں تو سجھائی دیتے ہیں، پیغمبروں کو یہ چیزیں نہیں آتی. یہ تو ہم تو ہوں گے کہ بھئی میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، عبادت گئی ایک طرف، میں تو انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، میں تو اتنا کھانا کھلاتا ہوں غریبوں کو، مجھے کیا ضرورت ہے نماز زیادہ پڑھنے کی، روزے زیادہ رکھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے. انبیاء کی کوشش ہوتی ہے کہ آخرت کے کسی کام میں بھی پیچھے نہ رہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جہادی گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے نکلے. جیسے نمائش لگتی ہے نا ہمارے یہاں، ایکسپو سینٹر ہوتا ہے، کون سا ہے وہ، ایکسپو پہ نمائش لگتی ہے، توپیں رکھی جاتی ہیں، ایک دنیا کے سامنے دہشت دکھائی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو ہمارے پاس کتنی طاقت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے جنگی گھوڑے، اور وہ رکھے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. بھئی اتنی بڑی تعداد میں خوبصورت گھوڑے، جب کیا خوبصورت لڑائی ہوتی ہوگی پہلے جو گھوڑوں پہ ہوتی تھی. گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور سامنے تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر پیار کر رہے تھے. ان کی پیشانی پر کے آواز تگڑا مال ہے، تگڑا، صحیح ہے نا، دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے ان کو. یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہے. تعبیرات تو میری اپنی ہیں، میں تو اردو میں تعبیر کروں گا نا، جو ہماری زبان میں جو جس سے بات سمجھ میں آئی. ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، واہ بھائی اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑا مال دیا ہے، یہ سب اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے ذریعے میں اللہ کے دشمنوں پہ حملہ کروں گا. کیا پلے پلائے خوبصورت گھوڑے. تو گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہوئے، اتنے خوبصورت گھوڑے اور ایسے خوبصورت جاندار تیز رفتار گھوڑے تھے کہ ان کو دیکھنے میں مشغولیت کی وجہ سے آپ کا ایک معمول قضا ہو گیا جو عصر کے بعد کا تھا. کوئی تسبیحات تھیں یا نماز تھی یا کوئی عبادت، حتیٰ توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا. ایک دم آپ کو خیال آیا کہ یہ جو مال ہے اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بھلا دیا. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بھولے سے آپ سے نماز رہ جائے یا کوئی معمول رہ جائے تو گناہ نہیں ہوتا. لیکن حضرت سلیمان نے سوچا کہ یا اللہ، یہ جو دولت ہے اور یہ اتنا مال، خوبصورت گھوڑے، ان میں منہمک ہونے کی وجہ سے مجھ سے عبادت قضا ہوئی ہے، یہ مال مجھے تیری یاد سے غافل کر رہا ہے. تلوار منگوائی اور سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا. بولا نہ مال رہے گا نہ اللہ کی یاد سے غافل. کہا ردوہا علیہ، سارے گھوڑے واپس لے کر آؤ. یہ جتنے محبت سے دیکھ رہا تھا نا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. ختم، ذبح کر دو سب کو، کیونکہ یہ مال مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے. اب جب گھوڑوں کو ہی کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد خیال آیا کہ جہاد کس چیز سے ہوگا بھائی. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں، یہ تو اللہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا کے مادی اسباب کا محتاج نہ بنا، کیونکہ مادی اسباب ہوں گے تو جہاد تو ہوگا مگر تیری یاد سے غافل، اور تیری یاد میں لگوں گا تو پوری دنیا میں تیری حکومت کیسے قائم کروں گا، میں دین کو کیسے غالب کروں گا. اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے، ایسی حکومت، حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. نہیں، بلکہ اس سے پہلے کا بھی ایک اسٹیپ ہے، وہ تو میں نے بتایا نہیں، بڑا دلچسپ. گھوڑے ذبح ہو گئے تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو گھوڑے سارے ذبح ہو گئے، لڑیں گے کس سے؟
اور اپنے جو مجاہدین تھے نا وہ بھی تو بنی اسرائیل تھی اکثریت، ان میں بھی کچھ تو نیک تھے، بہت سارے نالائق بھی تھے، ان کا انتظام کرنا، ان کی تربیت کرنا یہ بھی اچھا خاصا مشکل کام۔ تو ایک دن غصے میں آئے اور قسم اٹھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، صحیح بخاری میں ہے، قسم اٹھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا اور ان میں اللہ مجھے 100 کے 100 میں حمل ہوگا اور 100 بیٹے دے گا، اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا۔ یہ میرے اپنے بیٹے ہوں گے، ان پر میرا مکمل کنٹرول ہوگا، دوسروں پہ پورا کنٹرول نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کسی نے کہا کہ انشاءاللہ تو کہہ دیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا، آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جوش میں تھے نا اس وقت کہ میں ایسا کر کے چھوڑوں گا، مجھے اپنے بیٹے چاہیے 100 جو اللہ کے راستے کے شہسوار بنے۔ کسی نے کہا انشاءاللہ کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلدی میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ کو حضرت سلیمان کا یہ عمل یہ پسند نہیں آیا کہ اپنے اوپر منسوب کیوں کیا کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا ہوگا۔ بیٹے دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ حمل کا قرار پا جانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، بعض لوگوں نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، ورنہ ایک رات میں 100 زوجات کے قریب جانا اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، وقت کو اگر تقسیم کریں۔ یہ پیغمبروں کے حق میں رات میں برکت ہے، اور اللہ پیغمبروں کو جسمانی قوت بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، اس لیے آپ میں سے کوئی اس قسم کی سوچنے کی کوشش، ایک شادی ہوتی ہے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے نا بیچارے کبھی کسی حکیم کے پاس بیٹھیں کبھی کسی حکیم کے پاس بیٹھیں، تو وہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو جتنے ہیں اتنی ہی اوقات میں رہا کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب 100 زوجات سے ہم بستری تو کر لی، اللہ نے وقت میں برکت بھی دے دی، قوت تو تھی، پیغمبر ہیں، لیکن کسی کو بھی حمل نہیں ٹھہرا۔ ایک بیوی پہ حمل ہوا ہے اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا جو جہاد کے قابل نہیں تھا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دائی آئی اور آپ کی گود میں معذور بچہ تھمایا۔ صرف ایک بیوی کے اولاد ہوئی ہے، وہ بھی لنگڑی لولی معذور، جہاد کے قابل نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا ملی ہے، ورنہ میری نیت بھی اچھی تھی، جذبہ بھی اچھا تھا، اللہ مجھے اس طرح رسوا نہیں کر سکتا۔ فوراً خیال آیا کہ اس وقت میں نے دعوے کیے تھے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی تھی، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اس سے انشاءاللہ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، اپنے اوپر نہیں کہ میں یہ کر کے چھوڑوں گا، تو کیا ہوتا ہے، تیری اوقات کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کام کرنے سے پہلے کہنا چاہیے۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ اپنا وہ جو ہے نا کیا کر رہا تھا، گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں، بڑا قیمتی گدھا تھا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، اس نے کہا ایسا قیمتی گدھا ہے، ایسی قیمت پہ بیچ کے دکھاؤں گا کہ دیکھنا اس سے کتنا پیسہ کماتا ہوں۔ لوگوں نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ بھئی انشاءاللہ اچھی قیمت پہ بیچوں گا۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، گدھا پاس موجود ہے، بیچنے والا دلال میرے پاس موجود، مارکیٹ قریب میں، اس میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کی کیا ضرورت، سب چیزیں موجود ہیں، گدھا بھی موجود، مارکیٹ بھی موجود، خریدار بھی کھڑے ہوئے پہلے سے انتظار میں، اور بیچنے والا دلال بھی بہترین چرب زبان، انشاءاللہ کی ضرورت نہیں، بک جائے گا۔ اللہ کی قدرت، کوئی ڈاکو گدھا چھین کے لے گیا اس سے، اب خالی ہاتھ آ رہا ہے واپس۔ جس نے اسے کہا تھا نا انشاءاللہ کہہ دو، وہ ملا، بولا گدھا کہاں گیا؟ کہ وہ انشاءاللہ میں جا رہا تھا، انشاءاللہ جیسی مارکیٹ پہنچا، انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا، چاقو دکھایا، انشاءاللہ سے گدھا لے گیا۔ اب بات بات پہ انشاءاللہ یاد آ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی اب انشاءاللہ کا موقع گیا۔ تو بعد میں تو لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں، جب انشاءاللہ کہنے کا موقع ہو اس وقت کہنا چاہیے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں کہا اتنے بڑے پیغمبر، مگر اللہ نے تنبیہ کی کہ آپ کے ارادے سے نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے کس کے ارادے سے ہوتا ہے؟ میرے ارادے سے، میں چاہوں گا تو ہوگا، نہیں چاہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اب گھوڑوں کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، وہ بھی کاٹ دیے، اپنی اولاد بھی نہیں ہوئی، 100 بیٹے۔ اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے اسباب، میرے ہاتھ میں جو تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب میں نہیں چاہتا کہ میں تیری عبادت سے غافل ہوں، عبادت سے غافل نہ ہوں، تو مجھے ایسی حکومت چاہیے، ایسی حکومت کہ اشاروں پہ دنیا چلے میرے۔ اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی کو بھی قیامت تک ایسی حکومت نہ ملے۔ مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ تیرا دین دنیا میں غالب کرنے کے لیے کمزور جو ہوتے ہیں نا، کمزور حکومت، اسے تو شورش سے، بغاوتوں سے بچانے کے لیے بہت دماغ چاہیے، اور اسے بہت جگہوں پر جو ہے نا نظام مملکت کو چلانے میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی حکومت چاہیے کہ کسی کو بھی ایسی حکومت نہ ملی ہو، اتنی طاقتور حکومت، تاکہ میں تیرے دین کو پوری دنیا میں غالب کر دوں۔ نیت اچھی تھی، جذبہ اچھا تھا، اور اپنے اوپر اعتماد نہیں بلکہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، ایسی حکومت دے دی کہ اس کے بعد قیامت تک نہ اس سے پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد امریکہ کو بھی ایسی حکومت نہیں مل سکتی۔ فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو آپ کے اشاروں کے تابع بنا دیا۔ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے جہاں چاہیں لے چلتی تھی۔ رخاء حیث اصاب، جہاں چاہیں گے ہوا نرم ہو جائے گی آپ کے لیے۔ والشیاطین، بڑے بڑے جنات، کل بناء، انجینئر تو تھے نہیں اس وقت، اور وہ انجینئر کیا کر لیتے جنات کے مقابلے میں؟ بڑے بڑے تعمیری کام کرنے والے جنات۔ فوجیوں کو میس کی ضرورت ہوتی ہے نا، میدان جنگ میں ضرورت ہوتی ہے کہ میس ہو یا کوئی اجتماعی کھانا ہو، پھر ہیلی کاپٹر سے دیگیں آتی ہیں، پھر میس میں لگتا ہے کھانا، تو وہ دیگیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور پھر جناب یہ تقسیم کا طریقہ کتنا مشکل۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جنات کو تابع بنا دیا۔ وہ جنات کیا کرتے تھے؟ کل بناء وغواص، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے وہ، جو انسانوں کے بس میں نہیں ہیں، قلعے بنا دیے مضبوط۔ یہ جو احرام مصر کی عمارتیں ہیں نا، یہ دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں یہ عجوبہ اس لیے ہے کہ یہ بغیر جوڑ کی اتنی بڑی بڑی دیواریں، پہلی بات تو یہ دیوار اینٹوں سے بنتی ہے، لیکن احرام مصر کی جو دیواریں ہیں وہ اینٹوں سے نہیں بنی ہوئی، پوری پوری دیواریں بغیر جوڑ کے ہیں۔ ایک تو یہ دنیا حیران ہے۔ پھر وہ کہتی ہے دنیا کے سائنسدان اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں اتنے اونچے اونچے پہاڑوں پر پہنچائی کیسے اس زمانے میں؟ اتنی بڑی بڑی دیواریں اتنے اونچے اونچے پہاڑوں پر کون لے کر گیا ہوگا ان کو؟ کون سی کرینیں تھیں؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہی جنات کا کام ہے جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام لیا تھا۔ جنات تو کسی کو بھی اٹھا کے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے، مسالہ، 4000 سال ہو گئے وہ مسالہ خراب نہیں ہوا۔ آپ سیمنٹ کی، سنگ مرمر کی دیواریں بنا دیں، تھوڑے دنوں میں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، سمندر سے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے، قیمتی چیزیں، نادر موتی نکالنے کے لیے شیاطین اور جنات تھے، وہ سمندر میں غوطے لگاتے تھے۔ جنات سمندر کی تہ میں جا کے تلاش کرتے تھے، قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات نکال کے آتے تھے، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت معاشی سطح پہ بہت مضبوط ہو گئی۔ اور اللہ نے حضرت سلیمان اور داؤد دونوں کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں۔ ایجنسی کا جو کام ہے، خفیہ ایجنسیاں، یہ بھی ایک کسی ملک کی قوت اور طاقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایجنسی کا نظام مضبوط ہو۔ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہر ملک کی خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، یہاں بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے ممکن ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے یار یہ ہمارے بارے میں کیسے باتیں کر لیتا ہے۔ تو سب جگہ ہوتے ہیں خفیہ ایجنسیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اچھا ایجنسی والا کتنا ہی خفیہ ہو، پھر بھی ہوتا تو انسان ہے نا،
اسے لالچ دے کے بیوقوف بھی بنایا جا سکتا ہے، اسے ٹوپی بھی کرائی جا سکتی ہے، پکڑا بھی جا سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ایجنسیوں کا کام کرتے تھے وہ پرندے کرتے تھے. پرندے کا کسی کو کیا پتا کہ یہ طوطا یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے یہاں. وہ بیٹھ کے ساری چیزیں ریکارڈ کر کے سلیمان علیہ السلام کو جا کے مخبری کرتا تھا، یہ ہو رہا ہے یہاں. دو بندے بیٹھے ہوئے حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. حضرت سلیمان بلا لیتے، بھائی سائڈ پہ آ جائے آپ. حضرت ثبوت کیا، فائل کیا، ہم نے کب کوئی بغاوت کی بات کی؟ بھائی چھوڑو اس کو، کی ہے تم نے کی ہے. وہ خود حیران ہوتا تھا ان کو کیسے پتا چلا. تو ایجنسیوں کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ چیونٹیوں تک کی بولیاں سکھا دیں اور پرندوں کی بولیاں سکھا دیں. قرآن میں آتا ہے کہ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر پورے جاہو جلال کے ساتھ. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی مختلف حالتیں رکھی ہیں. بعض پیغمبروں کو مسکین اور مسکنت اور غربت کی حالت میں رکھا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑے پیون زدہ، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں، 40 دن ہو گئے گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا. غربت غربت غربت، بے پناہ غربت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی ایسی انتہا پر تھے کہ اس سے زیادہ غربت کا تصور ممکن نہیں ہے. ادھر سلیمان علیہ السلام کا حال کیا، جو آپ کا تاج تھا نا، تاج، کروڑوں روپے کی مالیت کا صرف تاج تھا جو آپ کے سر پہ رکھا تھا، اس میں اتنے نادر موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے. اس میں آپ کا لباس بڑا شاہانہ، اور جس تخت پہ آپ بیٹھتے تھے وہ بہت محنت سے بنایا گیا اور سجایا گیا تھا. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے مال بھی دیا اور مال نہیں بھی دیا، دونوں حالتوں میں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نہ تو مال سے خوش ہوتا ہے نہ غربت سے. اللہ صرف کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اعمال کو. غربت میں اللہ کو راضی کرو گے تو بھی خوش رہے گا، دولت میں اللہ کو راضی کرو گے تو بھی خوش رہے گا. سمجھ رہے بات کو؟ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیوں کیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ اور حضرت سلیمان کے لیے دولت کو، سلیمان علیہ السلام کے لیے تو دولت کو اس لیے کہ وہ تو بادشاہ تھے. بادشاہ تو ذرا جاہو جلال میں ہی اچھا لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا گئے تو شام جب فتح ہوا نا، تو شام کی طرف جب گئے تو وہاں لوگوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہاں کے لوگ بادشاہوں کے شاہانہ لباس کے عادی ہیں، اگر آپ انہی کپڑوں میں جائیں گے نا اپنے پیون زدہ تو یہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو حضرت عمر نے اپنا لباس تبدیل کیا. حضرت معاویہ بہت بہترین لباس پہنا کرتے تھے جب گورنر تھے. کسی نے حضرت عمر سے شکایت لگائی کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور حضرت معاویہ کے ایسا عالی شان لباس اور گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں. شکایت لگائی تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ سے پوچھا تو فرمایا کہ حضرت عمر سے فرمایا امیر المومنین یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اسی لباس میں عزت کرتے ہیں انسان کی. اگر میں نے ان جیسا لباس، عوام جیسا لباس پہنا بالکل، تو ان کی دلوں میں میری قدر نکل جائے گی. تو اس لیے کوئی عالم اگر اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھے جاہو جلال کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اور پورے لشکر کے ساتھ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سارے انسانوں کو جمع کیا، جنات کو بھی جمع کیا، پرندوں کو بھی جمع کیا. بھئی آ جاؤ، ایک جگہ سفر ہے، جانا ہے. تخت پہ سب کو بٹھا کے ہوا میں جا رہے ہیں. اور یہ جنات جو تھے، یہ جو انسان تھے، یہ ان کا لشکر نیچے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا. اللہ فرماتے اور آگے کہنے لگے وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فتبسم ضاحکا من قولها. اللہ فرماتے حضرت سلیمان کھل کھلا کے ہنس پڑے اور کہنے لگے ربی اوزعنی، اے اللہ تو نے مجھ پر جو انعام کیا کہ اتنی چھوٹی سی چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کو جو آرڈر دیا ہے وہ بھی میری سمجھ میں آ گیا، تو تو مجھے اس نعمت کے شکر کی توفیق عطا کر دے. اتنا بڑا احسان تو نے مجھ پر کیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس نعمت کے شکر کی توفیق عطا کر دے، مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی نیک اور صالح بنا دے. کہتے ہیں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے
پتہ نہیں اس کی سند کیا ہے لیکن مضمون کے لحاظ سے صحیح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن چیونٹی سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو تجھے ڈر کیسے ہوا کہ میں تجھے رونتا ہوا چلا جاؤں گا؟ تو چیونٹی کہنے لگی میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتی تھی، آپ نے میرے کلام میں غور نہیں کیا کہ یہ لوگ مجھے روندیں گے وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن ہم تو چونٹیاں میں کسی کا ہم پہ پاؤں آئے گا تو پتہ تھوڑی چلے گا ان کو۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جان پکا ہمیں روندیں گے، بلکہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنے بڑے لشکر میں ہمارا پورا بل جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا، حاضری ہو رہی ہے گنتی سب کی۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ چیونٹی کلام ایسے کرتی ہو جیسے انسان، جانوروں کے آپس میں کچھ رابطے ہوتے ہیں، یہ سائنس بھی اس پر مطلع ہوئی ہے کہ کچھ جانوروں کے سگنل ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، ان اشاروں کو ہی اللہ نے بولنے سے تعبیر کیا ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے ہوں کہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو کیا اشارہ کر رہی ہے، تو یہ اشارے جانوروں میں ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غیر حاضر ہے؟ پھر فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، اگر وہ آ گیا نا بغیر بتائے غائب ہوا ہے، اگر آ گیا سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، جب تک کوئی اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل نہیں لے کر آتا، کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا تو ٹھیک ہے ورنہ ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اللہ فرماتے ہیں فوراً ہدہد حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا اے سلیمان آپ اللہ کے پیغمبر، اتنے بڑے بادشاہ، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا ایک بہت بڑی طاقتور حکومت ہے، یہ نہیں کہ کوئی گاؤں ہو جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو، کوئی جو ہے کوئی چھوٹا سا علاقہ ہو، ایک بہت بڑی آپ کی حکومت کے متوازی ایک اور حکومت ہے ملکہ سبا کی، انی وجدت امرأۃ، ایک عورت ہے جو انسانوں پر حکومت کر رہی ہے، اور وجدتها وقومها یسجدون للشمس، اور وہ عورت خود بھی اور اس کی پوری عوام بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اتنی بڑی حکومت قائم ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، صحیح ہے نا؟ پنجاب والے ایسے کہتے ہیں نا۔ مولانا منظور چنیوٹی صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے، جب انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو کہنے لگے مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ ربوہ کا نام تبدیل ہو گیا ہے، چناب نگر رکھ دیا گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پتہ ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں ادھر ربوہ میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ پنجاب کے تھے نا، تو مٹھائی کو فرما رہے تھے مٹھائیاں، بڑے عالم تھے لیکن ان کا جو لب و لہجہ تھا بڑا سادہ، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر ایک اور طالب علم آیا، اس سے پوچھا کہ پتہ ہے ربوہ کا نام تبدیل ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہہ رہے ہیں ادھر پورے پنجاب میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور ادھر کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ اتنی بڑی حکومت ہے، آپ اتنے بڑے بادشاہ، اتنی طاقت قوت، مگر آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں شرک ہو رہا ہے، اتنی بڑی ایک سلطنت ہے جو کافر ہے اور اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر رہی ہے؟ سورج کو، اور آپ دعوے دار ہیں میں پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب کر رہا ہوں اور میرے اتنی طاقت اور ہوائیں میرے تابع، مخفی کیسے رہ گئی آپ سے یہ حکومت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کہیں چھوڑوں نہ ہو یہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں ذبح کر دوں گا اس کو، ایسا نہ ہو اپنی جان بچانے کے لیے لمبی چھوڑ دی اس نے، اپنی جان بچانے کے لیے تو آدمی کچھ بھی کہہ دیتا ہے نا۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا بھائی دیکھ لیتے ہیں، تو کتنی بڑی مخبری کی ہے، تو نے کیا خبر لے کر آیا ہے، ایجنسی کا کام تو نے کیا ہے، امریکہ دریافت کر لیا تو نے، دیکھتے ہیں ذرا۔ فرمایا سننظر، میں چیک کروں گا، اصدقت ام کنت من الکاذبین، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا ایسے کہ بھائی خط دوں گا تجھے لے جانا، اگر جواب آ گیا تو اس کا مطلب ہے سچ بول رہا ہے، کیونکہ پرندے کو کیا پتا کیا لکھا ہے اور کیا جواب، اسے کیا پتا۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ لے یہ میرا خط ہے، اس ملکہ کو دے کر آ جائے یہ خط، فانظر، اور دیکھ، بما یرجع المرسلون، پوری مخبری کر کے اس خط پڑھنے کے بعد آپس میں ان کے کیا مشورے ہوتے ہیں اور اس خط کا جواب کیا ہے۔
یہ خبر صحیح لے آیا، اس کا مطلب ہے سچ کہہ رہے تھے۔ ہدہد نے جا کے ملکہ سبا کی جھولی میں وہ خط ڈال دیا۔ پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت کبوتر کے ذریعے رواج ہوتا تھا۔ ملکہ سبا نے جب خط پڑھا تو بہت دہل گئی، اس نے اپنے تمام درباریوں کو جمع کیا، جتنے اس کے لڑنے والے لڑاکا فوجی تھے، کمانڈر تھے، سیاستدان تھے، وزیر اعظم تھے، وزیر خوراک، وزیر تعلیم، سب کو جمع کیا اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، اے سیاسی لوگوں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک ایسا خط آیا ہے جو کسی عزت دار آدمی کی طرف سے لگتا ہے، کسی کمتر آدمی کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اتنی طاقتور ہماری حکومت ہے تو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں اس طرح سے آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہ کسی طاقتور بادشاہ کا کام ہو سکتا ہے، کسی کمزور آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ اس میں ایک مضمون پاکیزہ ہے، اس کا مضمون، ورنہ بادشاہ کیا کرتے ہیں، شروع ہی سے دھمکی والی بات شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام تو کبھی لیتے ہی نہیں بادشاہ۔ یہ بڑی ذہین عورت تھی ملکہ سبا، قرآن نے جو اس کا کلام نقل کیا ہے اس سے اس ملکہ سبا کی ذہانت جھلکتی ہے، ورنہ جتنے بھی انبیاء گئے ہیں نا قوموں میں، ان کو دعوت دی ہے، وہ سب نے مخالفت کی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر نے کسی قوم کو اور بادشاہ کو دعوت دی ہو، قرآن میں جو پچھلی انبیاء کے قصے ان کی بات کر رہا ہوں، اور اس نے اس دعوت کو سنجیدگی سے سنا ہو، اس پہ غور کیا اور تحقیق کی ہو۔ اس لیے خواتین کو اتنا بھی برا نہ سمجھا کریں جتنا آپ لوگ میرے بیانات سن سن کے سمجھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا، اللہ نے بڑی ذہین خواتین بھی پیدا کی ہیں۔ تو ملکہ سبا کی پہلی سمجھداری کیا تھی، اس نے فوراً جواب نہیں لکھا بلکہ اپنے درباریوں کو جمع کیا کہ بھی آرام سے اعتدال سے مشورہ لے لیں، اور پھر ان سے کہا کہ بھائی اس خط کو عام خطوط کی طرح نہ سمجھو، یہ عزت دار آدمی کا خط ہے، اور اس میں کمال یہ ہے انہ من سلیمان، اس میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ شروع کس سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں یہ مضمون شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس مضمون سے ہی ملکہ سبا کا دل بہل گیا، مضمون جو ہے نا اسی میں پاکیزگی جھلک رہی ہے۔ اور اس نے کہا آگے مضمون کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، بندی بن کے چلی آؤ۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار بن کے تم بھی اور تمہاری رعایا بھی، حکومت چھوڑ دو، حکومت کرنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں زمین پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، حکومت کرنے کا حق صرف اسی کو ہے جو اللہ کی توحید کے علم بردار ہیں، لہذا حکومت چھوڑ کے شرافت سے بندے بن کے چلے جاؤ۔ مسلم کا معنی اردو میں کیا ہوگا، انسان کے بچے بن کے شرافت سے چلے جاؤ۔ تو کہنے لگی مطلب یہ کہ تو بڑا طاقتور ہے بھائی، دوسری اور تیسری کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اللہ کے نام سے سمجھ گئی کہ یہ بلا کس کی طرف رہا ہے، اللہ کی طرف۔ تو کہنے لگی اے میرے درباریو تم مشورہ دو ہم کیا کریں، اور میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تمہارا مشورہ سامنے نہیں آ جائے گا۔ اس سے مشورے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ وہ تھے سارے کمانڈر لڑاکا، تو لڑاکا آدمی جو ہوتا ہے نا اس میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے لڑنے کے لیے، چاہے بعد میں اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ اس نے کہا نحن اولو قوت، اے ملکہ یہ جس نے دھمکی دی ہے نا، اللہ کا نام لگایا، رحمان لگایا، رحیم لگایا، اس کو نہ دیکھ، ہے تو دھمکی نا، ہم طاقتور لوگ ہیں، کمزور نہیں ہیں، اولو بأس شدید، بہت زبردست جنگوں کے عادی ہیں، ہمارا تو کام ہی لڑائیاں ہیں، ہونے دے دو ہاتھ، صحیح ہے نا، اولو بأس شدید، لڑنے دے، گھبرانے والے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لے جا میدان میں جا کے بھیڑ لیں گے، کون ہے یہ ہم کو دھمکی دینے والا، لیکن چونکہ بادشاہ تو ہے ہم نہیں ہیں، والامر الیک، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو خود بتا کہ تو نے کرنا کیا ہے۔ ملکہ سبا کتنی ذہین تھی، مشورہ تو سب سے لیا لیکن مشورے کے آداب جانتی تھی، حالانکہ تبلیغ میں چلا نہیں لگا تھا، جانتی تھی کہ مشورے کا مطلب دوسرے کی رائے قبول کرنا نہیں ہے، دوسرے کی رائے لینا ہے تاکہ نقصان کے پہلو بھی سامنے آ جائیں
اور فائدے کے بھی. فیصلہ خود ہی کرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دوسرے سے مشورہ لے کر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا پھر بھی عمل کر لیتے ہیں اس پہ. یہ غلط ہے. آپ کی اپنی رائے اپنے بارے میں جتنی اچھی ہوگی دوسرے کی رائے نہیں ہو سکتی. رائے ضرور لیں مگر فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ملکہ سبا نے کہا کہ بھئی تمہارا فیصلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کہا کہ دیکھو, نہ تو لڑائی بہتر ہے اور نہ تسلیم ہو جانا. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینے میں مخلص ہے, پھر ہم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے. پھر ہم اپنی بہادری دکھائیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, یاد رکھو جب بھی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں اور دوسرا ملک اگر کامیاب ہو جائے تو جعلوا اعزۃ اہلھا اذلۃ, تو ہم میں سے جتنے عزت دار لوگ ہیں سب ذلیل ہو جائیں گے اور سب رسوا ہو جائیں گے. یہ ساری ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ذلت کے خوف سے سامنے والے کی بات ایسے ہی تسلیم کر لیں, بلکہ ہم تحقیق کریں گے کہ اگر یہ سچا ہے, اس کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے, دنیا کی لالچ ہے اس کے دل میں, تو پھر ہم اس سے لڑیں گے. اور اگر اس کا مقصد دنیا کی لالچ اور دنیا کی حکومت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے, پھر ہمارے لیے اس سے لڑنا حماقت اور بیوقوفی. اب دیکھو یہ بھی ذہانت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس موقع پر جذبات میں آنے کے بجائے کیسا بہترین فیصلہ کر رہی ہے کہ بھئی چیک کر کے دیکھو. تیسری ذہانت ملکہ سبا کی, چیکنگ کا طریقہ. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ برحق ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو سمجھ لیں آپ. یہ علماء پہ بھی فٹ ہو سکتا ہے. برحق عالم اور باطل کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہے. کہنے لگی اس نے جو اسلام کی دعوت دی ہے, ہمیں دین کی دعوت دی ہے, بعض لوگ دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں, مقصد حکومت اور پیسہ ہوتا ہے, تو اس کو اتنے ہدیے دو, ڈھیر سارے قیمتی قیمتی جو ہمارے پاس ہیں اس کے پاس نہیں ہے. جب یہ ان ہدیوں کو دیکھے گا نا تو یہ کیا پڑ جائے گا اپنی دعوت میں نرم. اگلی دفعہ ایسا خط نہیں آئے گا, کیونکہ مقصد کیا ہے؟ حکومت اور دولت. وہ جب فری میں مل رہی ہے, بھائی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں گھر چلا جاؤں. کتنی بہترین ذہانت کی بات ہے یا نہیں؟ بھائی اگر اس کو دولت کی نشے میں آ کے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو ہم اس کو ہدیے بیچتے ہیں قیمتی قیمتی, ایسے زبردست پورے سونے کے ڈلے جو ہے نا اٹھا کے. اگر اگلی دفعہ میں نرم پڑ گیا کہ نہیں ٹھیک ہے, میرا مقصد ہے کہ بت پرستی اور شرک وغیرہ چھوڑ دو, اور اگر نہ چھوڑو تو بھی ٹھیک ہے, کچھ جزیہ وغیرہ دے دیا کرو, کچھ یہ چیزیں باندھ دیا کرو, مقصد اتنا وہ نہیں ہے, تھوڑا سا بھی نرم پڑ گیا نا اگر یہ, اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی طبیعت میں لالچ ہے, لالچ. پھر اگلی دفعہ ہدیے نہیں جائیں گے, اگلی دفعہ اس سے بڑا دھمکی والا خط اس کے پاس جائے گا. پہلی دفعہ ہدیے بھیجے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مفتی صاحب نے آپ کو فتویٰ دیا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, آپ 5000 کا نوٹ نکال کے جیب میں ڈالیں, بولیں اب بھی ہوئی ہیں. اگر اب کہیں نا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے لو, وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آدمی کیا ہے؟ 2 نمبر ہے. بھائی پیسے آئیں یا نہیں آئیں, جو آپ کا فتویٰ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. تو باطل پرست آدمی ایک چینل میں جاتا ہے, جب دوسرے چینل والے زیادہ پیسے دیتے ہیں تو پہلے والے چینل کی برائیاں شروع کر دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ سمجھ ہی گئے سب. ادھر سے پیسہ زیادہ آیا, وہ والا کافر, وہ والا چینل کیا ہو گیا؟ کافر, اس کے فتوے بھی غلط. تو یہ بکتے ہیں اس طریقے سے. تو ملکہ سبا کی ہوشیاری دیکھو, عورت ہو کے کیا ہوشیاری ہے, کہہ رہی ہے بھائی نہ تو لڑائی کا فیصلہ ہے اور نہ کمپرومائز کا. دیکھنا ہے بندہ صحیح ہے, نہیں لڑنا, غلط ہے اس سے زیادہ لڑنا ہے, بہترین اس سے زیادہ دھمکیاں دینی ہیں اس کو. اب اس نے کیا کیا؟ اپنے قاصد کو بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس ٹھیک ٹھاک ہدایہ دے کے کہ جی تسلیم مسلیم کی بات چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اللہ رسول کی باتیں چھوڑ دیں. یہ اتنے جواہر, اس کا خیال تھا کہ بھئی یہ تو بہت قیمتی جواہر لے کر آ رہی ہے اور یعنی دے رہی ہے تو وہ تو ایک دم نرم پڑ جائیں گے. فلما جاء سلیمان, جب وہ قاصد آیا ہے نا سفیر حضرت سلیمان کے پاس اتنے ہدایہ اور حکومتی ہدایہ لے کے, اور
ہدہد نے یہ بھی کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اے سلیمان اس کے پاس جو تخت ہے نا، تخت، وہ اس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا قیمتی تخت ہے، وہ بہت زبردست دولت مند حکومت ہے۔ اتنی دولت دے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، وہ قاصد آیا، حضرت سلیمان نے فرمایا تُمِدُّونَنِی بِمَال، پیسے دے کے میری مدد کر رہے ہو، مجھے پیسوں میں خریدنے کی کوشش کر رہے ہو، جا اپنی ملکہ سے جا کے کہے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دیا ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے جا کے کہے ارجع الیہم، اور خبر دے فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب خط نہیں آئے گا، اب خط نہیں آئے گا، ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں نا جنات اور انسانوں کا، لا قبل لہم بہا، کسی میں دم نہیں ہے اس لشکر کے سامنے ٹھہر سکے۔ آج تک جہاں بھی گیا ہے رونتا ہوا چلا گیا، پورے کے پورے ملکوں کو فتح کرتا ہوا گیا ہے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، بولو اے ملکہ تجھے بھی اور تیرے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا مستنڈے، موٹے موٹے لمبے لمبے جو تجھے مشورے دے رہے ہیں الٹے سیدھے، خبریں تو حضرت سلیمان کو مل رہی تھی نا ساری حدود کی طرف سے، مخبری ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، ایسے اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ جو تیرے اتنے بڑے بڑے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے نا ایسی باتیں کر رہے، سب کو ذلیل کر کے تیرے ملک سے نکال دیں گے، ہم ذلیل اور رسوا کر کے بھاگیں گے، یہ اپنے ملک سے جو قتل ہو جائیں گے قتل ہو جائیں گے، جو بچ جائیں گے بھاگ جائیں گے یہاں سے، دوبارہ نہیں ہوگا یہ۔ اب مخبری تو چل رہی ہے، جیسے ہی ملکہ سبا کے پاس وہ خط گیا، ملکہ سبا نے درباریوں کو بلایا، بولا بھائی اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کی دعوت میں لچک نہیں ہے، لچک، اپنی دعوت میں اس کو اعتماد ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی جب دین پہ چلو نا تو ایک دفعہ جب چلے ہو تو ڈٹ جایا کرو اس میں۔ لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی ہیں، کر لیا پردہ، پھر کسی نے آ کے تھوڑا ڈرایا، یہ پھر تھوڑا سا، تو اگلا بھی سمجھتا ہے کہ ان کو خود ہی اطمینان نہیں ہے اپنے دین پر، صحیح ہے نا، پھر بے دین لوگ کیا ہو جاتے ہیں، حاوی۔ داڑھی رکھی آپ نے، اب آفس میں لوگ کہہ رہے ہیں ملا نظر آ رہا ہے کہ یار چلو تھوڑی سی کاٹ لیتا ہوں، ہاں یار بس کیا کریں تبلیغ میں وقت لگا لیا تھا رکھ لی، اس قسم کی باتیں۔ اس سے بے دین لوگوں کو کیا خیال ہوتا ہے کہ یار ان دینداروں کو اپنی نیکی پر خود ہی اطمینان نہیں ہے تو ہم کیوں ان کے دین پہ چلیں، نیکی کا کام کرو تو دھڑلے کے ساتھ ڈٹ جاؤ، بولو رکھی ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، تجھے کٹانے پہ شرم نہیں آتی، مجھے رکھنے پہ کیوں شرم آئے گی۔ جو لڑکی پردہ کر لیتی ہے ڈٹ جائے، بولے بھائی آپ لوگ سارا خاندان بھی جمع ہو جائے نا کہ بے پردگی یہ بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، آپ کو اس بے شرمی اور بے غیرتی پہ شرم نہیں آتی تو ہمیں پردے میں شرم کیوں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم کے خلاف ڈٹے تھے تو ان کو پوری قوم نے جواب دیا، قرآن میں آتا ہے کہ تم ہمارے اتنے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، کسی ایک نے بھی تمہیں تم پر کچھ کر دیا تو تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ حضرت حضرت ابراہیم نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ سمجھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں ان تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں سے کیوں ڈروں، تمہیں اس خدا سے ڈر نہیں لگتا جس نے تمہیں بنایا ہے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، مجھے تھوڑی ڈرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا کے اس اصل خدا کو بھول گئے ہو، تمہیں اس اصل خدا سے ڈر نہیں لگتا، مجھے ان تمہارے بنائے ہوئے ہاتھوں کی مورتیوں سے کیوں ڈر لگے گا۔ اسی طرح عاملوں کے پہ بھی یہی فٹ کر دیا کریں جا کے، عامل جب دھمکی دے نا تو نے یوں کر دیا، یہ تعویذ نے پہنا یوں، تو بول تو سالہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں لوگ اگر تیرے پاس جن اتارنے نہ آئے، تیرے کو کھانے کو روٹی نہ ملے، تو ہم تیرے تعویذوں سے کیوں ڈریں۔ جو عامل آپ سے کہے نا کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں میں، بار بار یہ ملفوظ میں کہتا ہوں سن لو، جو عامل کہتا ہے نا کہ میں یوں کر دیتا ہوں کہ جنات کے ذریعے سنگ دل محبوب قدموں میں لا دوں گا، اس عامل کو بولے تو کسی جن کے ذریعے پٹھان ہوٹل سے 2 روٹی لا کے دکھا دے، خالی اس عامل کو بولیں کیا تو سنگ دل محبوب بہت دور کی بات، تیرے پاس جو اتنے جنات ہیں نا جو تو نے قابو میں کیے ہوئے ہیں، تو کسی پٹھان ہوٹل سے فری میں اپنے جن سے بول صرف 2 روٹیاں، پٹھان نہیں اٹھانے دے گا روٹی، چاہے جنو چاہے چڑیل ہو، وہ جن سینگ لگا کے چلا جائے، لمبے لمبے ناخن کر کے پٹھان ہوٹل پہ جائے، لمبی دم لگا کے کچھ بھی چڑیل جیسا چہرہ بنا لے، جائے گا نا تو وہ روٹی یوں اٹھانے کے دے دے گا، وہ پٹھان بولے گا کیوں اٹھا رہا بھائی، کیا خیال ہے؟ وہ بولے میں جن ہوں، بولے ہٹا یہاں سے، پیسے دے گا تو اٹھا، ہم سے بڑا جن کوئی نہیں ہے، لگائے گا ایک کھینچ کے۔ ایک پٹھان کا جن کا واقعہ سناؤں آپ کو، سچا واقعہ ہے۔
وہ نا روزانہ دن بھر جنات کے خلاف، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے ایک دوست ہے پٹھان، وہ صبح شام جنات کے خلاف ہے، جنات نے میرے کچھ نہیں کر سکتے. ان کو لوگوں نے کہا بھائی کچھ کر دیں گے پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. وہ اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے ایک دن میں رات کو اٹھا پیشاب کے لیے بیت الخلا گیا، تو جب میں نے دروازہ کھولا ہے تو ٹانگیں نظر آئیں، اوپر نظر کی تو ٹانگیں ہی ٹانگیں. اب یہ گاؤں میں تھے تو چاقو چھری ہر وقت جیب میں رکھتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ جو میں دن بھر جنات کے خلاف بولتا ہوں نا تو یہ جن کوئی آ گیا ہے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ ٹانگیں ختم ہی نہیں ہو رہی، رات کا وقت ہے. کہہ رہا تھر تھر کانپنے لگا. مجھے خیال آیا کہ یار میری بیوی بھی منع کرتی تھی بھائی یہ جن ون کے خلاف نہیں بولا کرو، اور جو ہے یہ نہیں بولا کرو، اب یہ آ گیا. اب دیکھو یہ کرنے کا کام ہے جو ابھی بتا رہا ہوں. کہہ رہے میں نے بولا پنگا تو لے لیا جن سے، بھاگیں گے تو اس کی تو لات اتنی لمبی ہے بھاگ سکتے ہی نہیں ہے. اب اس نے پٹھان نے پٹھانوں والا کام کیا، اس نے بولا ایسی کی تیسی، جب جن سے دشمنی ہو ہی گئی ہے تو اب لڑو مرو یا اس کو مارو. کہہ رہے اب یہ عقل مندی کا کام کیا. کہہ رہے میں نے چاقو نکالا اور آنکھیں بند کی، میں نے کہا جو میں مروں گا یا یہ دیکھا جائے گا، زیادہ امکان تو اپنے ہی مرنے کا تھا اس کو. کہہ رہے میں نے کہا آنکھیں بند کر کے چاقو نکال کے نعرہ تکبیر کر کے پاس گھسا دیا اس نے ٹانگوں میں. اس کچھ بھی نہیں ہوا، آنکھیں کھولی تو پتا چلا شلوار میں چاقو گھسا ہوا ہے. اس کی اپنی شلوار بیت الخلا میں لٹکی ہوئی تھی، جو اس کے دماغی تخیل اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے اس کو کیا لگ رہا تھا، لمبی ٹانگیں. کیونکہ انسان جب دل میں ایک وہم ہو جاتا ہے نا تو اس کو وہ شلوار بھی ٹانگیں نظر آتی ہیں. پھر کہہ رہے میں نے جب دیکھا آنکھ کھولی تو میری شلوار تھی، اس میں چاقو گھسا ہوا ہے. وہ شلوار تھی، کچھ چھوٹی سی شلوار تھی. اب دیکھو اگر بھاگتا اور شلوار اس کے پیچھے پیچھے اور مر جاتا تو دنیا کیا کہتی، اس کو شلوار نے مارا ہے، کیا عزت رہ جاتی. تو اس لیے ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت، سمجھ رہے ہو بھائی، عاملوں کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود جنات سے ڈرتے ہیں بیچارے. خیر جلدی جلدی بات مکمل کروں، کہاں چل رہی تھی یار؟ ہاں تو ملکہ سبا نے کہا، ملکہ سبا نے سمجھ گئی کہ بھئی یہ سچے پیغمبر ہیں. اب حضرت سلیمان کو پتا چل گیا کہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کے پاس آ رہی ہے تحقیق کرنے کے لیے کہ اور مزید دیکھنے کے لیے ان کے معجزات کہ واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں ہے. ایمان ابھی قبول نہیں کیا اس نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میں اپنے معجزے دکھاتا ہوں، معجزے، کیونکہ اس کے دل میں کچھ ایمان کی رمق پیدا ہو گئی ہے، عقل مند عورت ہے. تو آنے سے پہلے اتنے معجزے سے دکھا دو کہ یہ بے ساختہ ہو کے کلمہ پڑھ لے. خود دعوت دے کے کسی کو کلمہ پڑھانا اس سے بہتر ہے کوئی کام ایسا ہو کہ خود یہ بغیر کہے کلمہ پڑھے. تو حضرت سلیمان نے کہا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اتنے دوسرے ملک سے سفر کر کے آ رہی ہے مہینوں کا، اس کا اتنا بڑا تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ مطلب جب وہ تخت یہاں آئے گا وہ دیکھے گی، وہ تو یقین ہی نہیں آئے گا، تو معجزہ دیکھے گی. پھر وہ قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا بڑے طاقتور، اس نے کہا حضرت آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں موجود ہوگا. ایک اور بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا، ان کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامت ظاہر کی، انہوں نے کہا حضرت یہ تو اب مجلس برخاست ہونے کے بعد لائے گا نا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہوگا. یہ کہا اور تخت حاضر. جیسے ہی سامنے تخت آیا حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا. پتا چلا کرامت میں بزرگ کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، کس کا ہوتا ہے؟ تبھی کہہ رہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کر دی. تو فضائل صدقات میں جتنی بزرگوں کی کرامتیں ہیں، ہمارے اہل حدیث حضرات ان کی وجہ سے تبلیغ والوں کو مشرک کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو بھائی وہ جتنی کرامتیں ہیں ان میں بزرگوں کی نسبت کی طرف مجازن نسبت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، مطلب یہ نہیں ہوتا واقعتاً اپنے ارادے سے یہ کیا. جیسے اس میں ان بزرگ نے تخت حاصل کر دیا نا، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا کس نے؟ اللہ نے. ہاتھ ان بزرگ کا تھا. تو فضائل صدقات کی جتنی کرامتیں ہیں ان کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث کا بھی یہ عقیدہ تھا، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ان بزرگ کی طرف نسبت مجازن کی گئی ہے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جیسے ہی وہ تخت دیکھا فرمایا کہ یہ تو اللہ کا مجھ پہ فضل ہے اور اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں.
پھر فرمانے لگے کہ اس تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو. بالکل ایک دم ہم نہیں چاہتے کہ آ کے پہچانے, تھوڑا سا سرپرائز دینا چاہتے ہیں, تعجب میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کو, تھوڑا غور کر کے وہ دیکھے کہ یہ میرا تخت ہے. تو تھوڑے سے ہیرے جواہرات یہ والا ادھر لگا دو, تھوڑی سی بلب ادھر والے بلب کی سیٹنگ ادھر کر دو, تھوڑی بہت سیٹنگ دائیں بائیں کر کے, بھائی تھوڑی سی چینجنگ, زیادہ نہیں. اب جب آئی ہے ملکہ سبا, اللہ فرماتے انہا کانت من قوم کافرین, ملکہ سبا کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی. یہاں اللہ اشارتاً اس کی تعریف کر رہے ہیں. عقل مند ہو کے بھی سورج کی عبادت کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جس ماحول میں پیدا ہوئی وہ یہی کرتا تھا. اس سے ماحول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. برا ماحول اچھے عقل مندوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے ماحول اچھا رکھا کرو میرے بھائی. گٹکے والوں کے, چرسی ہوں, ہیروئنچیوں کے پاس نہیں بیٹھا کرو. جتنے بھی نیک ہوگے کہیں نہ کہیں آ جاؤ گے اسی لائن میں. تو قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك. جب آئی تو حضرت سلیمان نے کہا تم یہ تخت دیکھو تو تمہارا تخت سے ملتا جلتا نہیں ہے. وہ حیران کہ کأنه ہو, ایسا لگتا ہے سیم وہی ہے, لیکن وہ مانتی نہیں تھی کہ بھئی یہ وہاں سے اٹھا کے کہاں آ سکتا ہے. یہاں کہنے کہ بالکل اس جیسا ہے تو وہ نہیں, لیکن بالکل اسی جیسا بنایا ہے. اور پھر کہنے لگے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, ہمیں پتہ ہے آپ بڑے طاقتور آدمی ہو اور آپ اس جیسی چیزیں بنا سکتے ہو. قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ, پھر حضرت سلیمان نے اپنا ایک معجزہ دکھایا کہ بھئی اس تالاب میں یہ داخل ہو جاؤ. وہ پانی تھا, حقیقت میں پانی نہیں تھا, شیشہ تھا, مگر اتنا شفاف شیشہ اس زمانے میں بڑا ممکن نہیں تھا. آج تو مشینیں ایجاد ہو گئیں. اتنا شفاف شیشہ تھا وہ کہ دیکھنے میں تالاب لگ رہا تھا. تو حضرت سلیمان نے کہا یہاں آؤ. فلما رأتها کشفت عن ساقیہا, ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی کہ بھئی پانی ہے, اس میں کیا ہو جائے گا, پائنچے خراب ہو جائیں گے. قیل لها ادخل الصرح, کہا گیا یہ پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پانی نہیں ہے. وہ بڑی حیران ہوئی. قال انی ظلمت نفسی, قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة, وہ سمجھی موج ہے یہ پانی کی. ایسا بنایا گیا تھا جیسے پانی کی لہراتی ہوئی موجیں معلوم ہو رہا تھا. وہ حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير, فرمائیے شیشے سے بنی ہوئی چیز ہے, یہ پانی نہیں ہے, تجھے پانی لگ رہی ہے. شیشہ ایسا, اس میں میٹیریل ایسا استعمال کیا گیا ہے. انه صرح ممرد من قوارير. جب یہ والا معجزہ اس نے دیکھا, اتنی دیر سے تو دیکھ ہی رہی تھی معجزے. قالت انی ظلمت نفسی, فوراً کہنے لگی اے اللہ میں نے اب تک جو شرک کیا ہے, سورج کی عبادت کی ہے, یہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, میں سلیمان بادشاہ کے ساتھ اس اللہ پر ایمان لائی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وہ بھی ایمان لے آئی, اور وہ جتنے مستنڈے تھے نا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے میرے پاس. وہ تو مروانے کے چکر میں تھے کہ نہیں تھے, لیکن اس کی عقل مندی نے اسے بھی بچایا اور انہیں بھی بچا لیا. اور دوسری طرف فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے تکبر نے فرعون کو بھی جہنم میں لے گیا, فرعون کا تکبر. اور فرمایا اللہ نے فاوردہم النار, فرعون خود بھی جہنم میں اور اپنی قوم کو بھی کہاں لے کے جائے گا, جہنم. تو حکمران کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میرے بھائی. حکمران بعض دفعہ جنت میں جانا چاہے خود بھی جاتا ہے, اپنے ساتھ اپنی بہت بڑی رعایا کو لے جاتا ہے. اور اگر حکمران جہنم میں جائے تو خود بھی جاتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے. اس لیے حکمران کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کو اللہ نے کہیں بھی کوئی عہدہ دیا ہے, ضروری نہیں کہ آپ صدر بنے, وزیر اعظم بنے. حدیث میں آتا ہے کلکم راعن, تم میں سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی عہدہ اللہ نے دیا ہے, کوئی نہ کوئی. علاقے کے ناظم ہو گئے, نہیں 17 گریڈ کے آفیسر تو ہوتے ہیں نا عام طور پہ لوگ, آپ کے نیچے بہت سارے ملازمین ہوں گے. آپ اگر نمازی ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ملازمین کو ترغیب دیں گے, وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے چل کے. کچھ نہیں تو کم از کم گھر کا سربراہ تو ہر آدمی ہوتا ہے. وہ اگر سیدھا ہوگا تو بیوی بچے سیدھے ہوں گے. اور عورت اپنی اولاد کی سربراہ ہے. مائیں اپنی بچیوں کو بے پردگی سکھا رہی ہیں. مائیں اپنی بچیوں کے سامنے پورے بازو ننگے کر کے شاپنگ کرتی ہیں, جاتی ہیں. بیٹیاں کیا سیکھیں گی, یہی سیکھیں گی نا. ماں اگر پورے پردے میں رہے, پورے پراپر ڈریس پہنے,
پورا لباس پہنے تو بیٹیاں کس کو فالو کرتی ہیں؟ ماں کو. یاد رکھو بیٹے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں لیکن بیٹیاں وہ ماں کے طریقے پہ چلتی ہیں. باپ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو، پردے دار اور عفت والا ہو، بیوی اگر نہیں ہے نا اس کی بیوی، تو بیٹیاں کس پہ جائیں گی؟ بیٹیاں ماں پہ جاتی ہیں. تو خواتین کو بھی اگر وہ خود جنت میں جائیں اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے جائیں گی، اور اگر خود بے پردگی کا ماحول، ٹیلی ویژن فلموں کا ماحول گھر میں پیدا کیا تو تمہاری اولاد بھی اسی طرف جائے گی. پھر ان آیتوں میں اللہ نے یہی درس دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی حضرت سلیمان کا واقعہ مکمل ہوا، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے ہم. اور یہاں پھر میرے پاس ممکن ہے واٹس ایپ پہ سوال آنا شروع ہو جائیں کہ یہ بتائیے، یہ سوال یہاں لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی پھر یہ نہیں ہوئی، کیونکہ قصہ تو ادھورا رہ گیا. کیونکہ لوگ آتی ہیں فلمیں دیکھنے کے، فلم میں ایسا ہی ہوتا ہے، آخر میں شادی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک. تو اب لوگ پوچھیں گے کہ ان کی شادی آپس میں ہوئی یا نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جذبات سے اور آپ کے جو اتنی بیویاں تھیں اس سے لگتا ہے کہ ہو گئی ہوگی. انہوں نے بولا بھائی یہاں 100 ہیں ایک اور صحیح. ٹھیک ہے، وہ کیوں انکار کریں گے بھائی؟ جہاں 100 ہیں، اور یہ تو حضرت سلیمان کے لیول کی تھی کہ نہیں تھی؟ بادشاہ تو بادشاہ ملکہ ہی سے شادی کرے تو اچھا ہوتا ہے نا. دیکھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہودیوں سے جنگ ہوئی، اس میں حضرت صفیہ لونڈی بن گئی، غلام بن گئی. وہ یہودی تھی، وہ بھی سردار کی بیٹی تھی. حضرت ماریہ، حضرت صفیہ، ہاں حضرت صفیہ تھی. تو غلام بن گئی. پھر کیا ہوا کہ وہ صحابہ نے نبی کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ سردار کی بیٹی ہیں، ان کے لیے غلام بننا ان کی شان کے لائق نہیں ہے، سردار کی بیٹی آپ کی بیوی ہونی چاہیے. اور ہارون علیہ السلام کی اولاد میں بھی تھی. تو اس لیے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، صحابی نے ان کو آزاد کیا اور نبی نے ان سے نکاح کیا. اور کمال کی بات یہ ہے جیسے ہی نبی نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا نا، کیونکہ سردار کی بیٹی تھی، پیغمبر کے لائق تھی، صحابہ نے جتنی لونڈیاں اور جتنے غلام بنے ہوئے تھے اس قوم کے سب آزاد کر دیے. کیوں؟ کہا کہ اب یہ قوم نبی کا سسرال بن گئی ہے. اس قوم کی عورت سے نبی نے، حالانکہ وہ قوم مسلمان نہیں ہوئی ہے، کافر ہے، مگر پھر بھی آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کافر ہے مگر اس قوم کی بیٹی سے نبی نے شادی کر لی. تو یہ صلہ رحمی، رشتہ داری کا بھی ایک ملتا ہے کہ بھائی نبی کی چونکہ اب اس قوم سے رشتہ داری ہو گئی، اب ان قوم کی عورتوں کو ہم غلام نہیں بنائیں گے. اتنا خیال کرتے تھے صحابہ کرام، اور رشتوں کا ایسا پاس تھا. حضرت صفیہ جب شادی ہو کے آئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کو غصے میں کہہ دیا یہودی کی بیٹی. ٹھیک ہے نا، لڑائی ہوئی سوکنوں میں جیسے ہوتا ہے. حضرت صفیہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں. بات تو صحیح تھی، بیٹی یہودی کی ہے مگر خود یہودی تھوڑی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنبیہ، کسی بات پہ کوئی نوک جھوک ہو گئی تھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں اللہ نے عبرت کے سامان رکھے اور بتایا کہ یہ سب اللہ بتا رہے دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے کتنا نوازا ہے ماضی میں، مگر ان نالائقوں نے ان نوازشوں کی قدر نہیں کی. اسی وجہ سے اللہ نے روحانی سارا سلسلہ بنی اسرائیل سے چھین کے بنی اسماعیل کو دے دیا. اور اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اب پیغمبر بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا پہ حکومت کرنے کا حق اور روحانی مقتدا اور پیشوا بننے کا حق صرف کس کو ہوگا؟ بنی اسماعیل کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو. کیونکہ ان پر بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے انعامات کیے، ایسے ایسے پیغمبر دیے، مگر یہ پھر بھی کیا کرتے تھے؟ نالائق. ان کی نالائقی کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے جادو ٹونے شروع کر دیے. یہ کہتے تھے یار یہ پیغمبر جو معجزے دکھاتے تھے نا، ہم بھی کچھ ٹیکنیکل کچھ، آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ اس سے کبوتر بنانا رومال سے، یہ اب تو دنیا جانتی ہے کہ نظر کا دھوکہ ہے، مگر ان کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے. وہ یہ نہیں تو بتاتے تھے نظر کا دھوکہ، کہہ رہے ہم بنا کے دکھاتے ہیں. تو بجائے پیغمبروں کے معجزوں پر ایمان لا کے ان کی اتباع کرتے، انہوں نے بعد میں ان معجزوں کی تعویل کر کے اس کو جادو قرار دے دیا اور جادو ٹونے میں لگ گئے اور آج تک لگے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ٹونے میں لگنے سے اللہ کو غضب آتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف والوں سے پھر بعد میں بات کروں گا، آج بہت لمبی بات ہو گئی ہے، رات میں کسی وقت انشاءاللہ نشست رکھتے ہیں.